یرموک کی جنگ شدت سے جاری تھی۔ آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ساری فوج کی کمان کر رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی بہادری سے دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ دشمن بری طرح بدحواس تھا۔ مسلمانوں کے سامنے ان کی ایک نہ چل رہی تھی۔ وہ مسلمانوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر آج اسے کوئی صورت دکھائی نہ دے رہی تھی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ میدان جنگ سے پرے مدینے کی طرف سے آنے والے راستے پر گرد اڑ رہی ہے۔ شاید مدینہ سے کوئی قاصد پیغام لے کر آ رہا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنگ میں مصروف تھے۔ وہ دشمن پر تابڑتوڑ حملے کر رہے تھے۔ میدان جنگ میں ہر طرف چیخ و پکار گونج رہی تھی، ہر طرف لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ مسلمان بڑی بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ اتنے میں قاصد مدینہ سے ایک پیغام لے کر پہنچا۔ اس نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر امیر المومنین کا خط حضرت عبیدہ بن جراح کے حوالے کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے خط کھول کر پڑھا اور تہہ کر کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ وہ حیران تھے کہ امیر المومنین نے ایسے نازک وقت میں یہ فیصلہ کیوں کیا۔ خط پڑھنے کے بعد وہ جنگ میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں نے عیسائیوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ عیسائیوں کو اپنی شکست صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے کتنے ہی سپاہی جنگ میں ہلاک ہو چکے تھے اور کئی مسلمان بھی شہید ہو چکے تھے۔ جنگ جاری تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہادری سے اپنی فوج کو دشمن سے لڑا رہے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ان کی مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ وہ خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں، پھر دوسرے ہی لمحے یہ خیال ذہن سے جھٹک لیا، اس وقت ایسا کرنا مناسب نہیں تھا۔ صورتحال بڑی نازک تھی۔ مسلمان فتح کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دیکھا دشمن میدان جنگ سے پیچھے ہٹ رہا تھا، اس کا دم ختم ہو رہا تھا، اس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ مجاہدین اسلام کا پلہ بھاری تھا۔ پھر دیکھتے دیکھتے دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔ عظیم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فاتح کی حیثیت سے میدان جنگ میں کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ اب وہ یہ خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قریب پہنچ کر بڑے ادب اور احترام کے ساتھ امیر المومنین کا خط ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے خط لے کر پڑھا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خط میں خبر ہی ایسی تھی۔ خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا چکے تھے اور خلافت کی ذمہ داریاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی تھیں۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر باقی خط کا مضمون پڑھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا دیا تھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابو عبیدہ سے پوچھا کہ یہ خط آئے تو چند دن گزر چکے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے یہ خط پہلے کیوں نہ دیا؟ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا کہ جس وقت خط موصول ہوا اس وقت لشکر جنگ میں مصروف تھا۔ اس خبر کو خلیفہ اول وفات پا چکے ہیں اور مجھے سپہ سالار مقرر کیا گیا ہے۔ بتایا جاتا تو لشکر میں بددلی پھیل سکتی تھی اور یہ فتح شاید شکست میں بدل جاتی۔ تو حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس خط کو ابھی اپنے پاس ہی رکھوں اور مناسب وقت پر آپ کو دے دوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خلیفہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے لڑنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔